بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 11ویں مرحلے میں ہے اور 11ویں مرحلے کی تیسری فصل کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس تیسری فصل کے اندر بھی مرحوم علامہ علم حصولی کی تقسیم کو مطرح فرماتے ہیں۔ اگرچہ عنوان کے اندر فقط مطلق علم کو ذکر کیا ہے، لیکن جو نیچے توضیحات مرحوم علامہ ذکر فرما رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اسی علم حصولی کو ایک اور تقسیم کے لحاظ سے تقسیم کر رہے ہیں۔ علم حصولی کے بارے میں ایک اصطلاح ہم نے گزشتہ مباحث میں ذکر فرمائی کہ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ علم حصولی یا کلی ہے یا جزئی، وہ ایک اصطلاح تھی۔ ایک اور اصطلاح بھی ہے، کلی اور جزئی۔ اچھا، اس دوسری اصطلاح کے اعتبار سے علم کلی یعنی وہ علم کہ معلوم بالعرض کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہ ہو، یہ علم کلی کی تعریف ہے۔ یہ علم کلی کی ایک اور اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کے اعتبار سے علم کلی اس علم کو کہتے ہیں کہ جہاں پر معلوم بالعرض اگر تبدیل ہو جائے تو اس علم کے اندر تبدیلی نہ آئے۔ مثال، آپ ایک انجینئر کو مد نظر رکھیں۔ جب وہ انجینئر ایک عمارت بناتا ہے، بلڈنگ بنانا چاہتا ہے، تو پہلے اس بلڈنگ کا نقشہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس نقشے کے اعتبار سے اس عمارت کو تعمیر کرتا ہے۔ اچھا، جیسے ہی اس نقشے کے مطابق اس عمارت کو تبدیل کرتا ہے تو وہ جو اس عمارت کی صورت اس کے ذہن میں ہے، عمارت کے بننے سے پہلے، عمارت کے بننے کے ساتھ، اور حتیٰ کہ عمارت کے بعد بھی، اگر عمارت بن گئی اور بعد میں خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، منہدم ہو گئی، لیکن وہ جو نقشہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اس علم کو کہتے ہیں علم ما قبل القصرہ، یعنی ایسا علم ہے جو معلوم بالعرض خارج میں وجود پیدا کرے، اس سے پہلے ہے آپ کو۔ دوسرے لفظوں میں علم کلی یعنی معلوم بالعرض کے تبدیل ہونے سے جو تبدیل نہ ہو، یہ اصطلاح ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں علم جزئی ہے۔ علم جزئی سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ایک ایسا مفہوم کہ جو مفہوم ایک سے زیادہ چیزوں پر صادق آ نہ سکے، نہ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ علم جزئی یعنی ایک ایسا علم کہ جو معلوم بالعرض کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائے۔ درست ہے، اسے کہتے ہیں علم جزئی۔ کہ خوب مرحوم علامہ اس کے بارے میں جو یہاں پر مثال ذکر کرتے، مثلا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زید اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہا ہے۔ خوب تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو حرکت دینا بند کر دیا، یعنی ہاتھ کی حرکت کو روک دیا، تو اب جو پہلے آپ کو علم تھا نا کہ زید کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، اب وہ سکون میں تبدیل ہو گیا، یعنی اب زید اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے رہا۔ یہ جو حرکت ید سے صورت علمیہ تبدیل ہو کر سکون کی حالت میں آئی، اس کو کہتے ہیں علم جزئی۔ روشن ہے، بالکل واضح ہے۔ علم کلی یعنی جو تبدیل نہ ہو، معلوم بالعرض کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہ ہو، اور علم جزئی اسے کہتے ہیں کہ جو معلوم بالعرض کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائے۔ اگر زید کھڑا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کھڑا ہے، تھوڑی دیر کے بعد زید بیٹھ جاتا ہے،
تو آپ کو جو علم تھا کہ زید کھڑا ہے، اب آپ کا علم تبدیل ہو گیا اس بات میں کہ زید بیٹھا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد زید وہاں سے نکل کر دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے۔ آپ کو علم تھا کہ زید فلاں جگہ پر ہے، لیکن جیسے ہی وہ دوسری جگہ پر چلا گیا وہ آپ کا علم تبدیل ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں علم جزئی۔ اچھا، اس عبارت کی تطبیق کر لوں، پھر اشکال و جوابات کی طرف آتے ہیں۔ الفصل الثالث ينقسم العلم انقساما آخر الى کلی و جزئی۔ فرماتے ہیں کہ علم ایک اور تقسیم کے لحاظ سے، یہ تقسیم ہے اس اعتبار سے کہ وہ علم تبدیل ہوتا ہے یا نہیں، معلوم بالعرض کے تبدیل ہونے سے علم تبدیل ہوتا ہے یا نہیں، اس اعتبار سے علم کو تقسیم کرتے ہیں علم کلی اور علم جزئی کی طرف۔ والمراد بالکلی، علم کلی سے مراد کیا ہے؟ ما لا یتغیر بتغیر المعلوم بالعرض، جو معلوم بالعرض کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہ ہو۔ دیکھیں آقا، میں نے عرض کیا تھا جب بھی ایک شیء خارجی کا آپ کو علم حصولی حاصل ہوتا ہے تو ایک معلوم بالذات ہوتا ہے اور ایک معلوم بالعرض ہے۔ مثلا زید جو خارج میں کھڑا ہے، خود یہ جو زید خارجی ہے یہ معلوم بالعرض ہے۔ زید کی صورت جو آپ کے ذہن میں ہے اسے کہیں گے معلوم بالذات۔ تو اگر معلوم بالعرض تبدیل ہو جائے، مثلا زید کھڑا ہو اور تھوڑی دیر کے بعد زید بیٹھ جائے تو یہاں پر معلوم بالعرض تبدیل ہوا، درست ہے۔ اس اعتبار سے علم کو تقسیم کرتے ہیں علم کلی اور علم جزئی کی طرف۔ والمراد بالکلی ما لا یتغیر بتغیر المعلوم بالعرض، جو معلوم بالعرض کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہ ہو۔ کصورت البناء، جس طریقے سے عمارت کی صورت، التی یتصورها البناء فی نفسہ، جو کاریگر ہے، بنانے والا ہے، عمارت کی صورت بنانے سے پہلے اپنے ذہن میں تصور کرتا ہے، لیبنی علیہا، تاکہ اس صورت کے مطابق عمارت کو بنائے۔ تو فالصورت عندہ علی حالہا، اس بنا کے پاس جو صورت ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے، قبل البناء، اس عمارت سے پہلے، ومع البناء، اس عمارت کے ساتھ، وبعد البناء، اور اس عمارت کے بعد بھی وہ صورت اس کے ذہن میں باقی رہتی۔ وَإِنْ خَرِبَ وَانْهَدَمَ، اگرچہ وہ بنا اور عمارت خراب ہو جائے اور منہدم ہو جائے لیکن وہ صورت اس کے ذہن میں باقی رہتی۔ وَيُسَمَّى علم ما قبل الکسرہ، اس کو کہتے ہیں علم ما قبل الکسرہ۔ والعلوم الحاصلۃ من طریق العلل کلیۃ من ھذا القبیل دائما، آغا وہ علم جو علل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ سارے کے سارے علوم کلیہ ہوتے ہیں اور اسی قبیل سے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس عبارت کی تھوڑی سی وضاحت کروں، یہ معارف کے باعث میں خدا شناسی میں بھی اپنی جگہ پر کام آتا ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ ہمیں ایک شے کا علم ہوتا ہے، اس شے کو دیکھتے ہیں اور اس کا علم حاصل ہوتا ہے، درست ہے۔ ایک مرتبہ علم ہوتا ہے، ایک شے کا علم ہم حاصل کرتے ہیں اس کی علت کے ذریعے سے، کہ معروف قانون ہے العلم بالعلت علم بالمعلول۔ اگر ایک معلول کی علت کا علم آ جائے تو اس علت کے علم سے معلوم بھی خود بخود آپ کے لیے روشن ہو جائے گا۔ مثال، آج کل آپ دیکھتے ہیں نا موسمیات والے جو موسم کا حال و احوال بتاتے ہیں، منجمین وغیرہ، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں دن سورج گرہن ہونے والا ہے یا فلاں دن چاند گرہن ہوگا۔ خب ان کو کیسے پتہ چلا کہ فلاں دن فلاں ٹائم پر اتنے منٹ کے لیے اتنے وقت کے لیے سورج گرہن ہوگا؟ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ خب آیا ان کو غیب کا علم ہے؟ نہ، ان کو غیب کا علم نہیں ہے، ان کو چاند گرہن اور سورج گرہن کی علت کا پتہ ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے منظومہ شمسی کے اعتبار سے کس وقت چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے۔
جس وقت چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے تو چاند گرہن ہوتا ہے. ان کو ایسے پتہ ہوتا ہے. خوب جب ان کو پتہ ہوتا ہے تو پس چاند گرہن کی جو علت ہے حیلولۃ الارض بین القمر والشمس، اس کا ان کو علم حاصل ہے. تو پس کیونکہ علت کا علم ہے لہذا معلول کا علم بھی آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں علم بالعلت علم بالمعلول. اگر علت کا علم آ جائے تو معلول کا علم بھی خود بخود آ جاتا ہے. ایسے علم کو ایک اصطلاح کے مطابق کہ معمولاً مشاء کی اصطلاح ہے یہ، ایسی علم کو حکمائے مشاء کہتے تھے علم کلی. اب ایک معروف مطلب بھی ہے، عام طور پر کلامی کتابوں میں کہتے ہیں کہ حکماء فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کو جزئیات کا علم نہیں ہے، خدا کو فقط کلیات کا علم ہے. اور تقریباً کلامی کتابوں میں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں اور حکماء پر طعن کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ لوگ حکماء جو فلاسفہ ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کو جزئیات کا علم نہیں ہے. حالانکہ یہ متکلمین بیچارے فلاسفہ کی بات نہیں سمجھے. وہاں پر جو وہ لوگ کہتے ہیں نا، اولاً یہ نہیں کہتے کہ خدا کو جزئیات کا علم نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو جزئیات کا کیسا علم ہے. وہاں پر ابو علی سینا اور مشاء کہتے ہیں کہ خدا کو جزئیات کا علم بنحو کلی ہے. وہاں پر کلی سے مراد یہ والی کلی ہے، یعنی خدا جزئیات کو جانتا ہے. کس طریقے سے؟ کیونکہ ان کی علت کو جانتا ہے، لہذا جزئیات کا بھی علم ہے. دوسرے لفظوں میں علم کلی یعنی وہ علم جو بطریق علت ہو. علم بالعلت علم بالمعلول ہوتا ہے. تو خداوند متعال کو تمام جزئیات کا علم ان کی علل کے ذریعے سے ہے. بس بات یہ نہیں ہے کہ خدا کو جزئیات کا علم ہے یا نہیں ہے. حکماء ایسے نہیں کہتے کہ خدا کو جزئیات کا علم نہیں ہے، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں خدا کو جزئیات کا علم ہے، لیکن وہ علم ثابت ہے، اس علم کے اندر تغیر نہیں آتا. کیونکہ خدا محل تغیر نہیں ہے لہذا خداوند متعال کے علم میں تبدیلی نہیں آتی. خوب اگر علم میں تبدیلی نہ آئے تو وہ علم کیسا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ علم جزئی بنحو کلی ہے. یہ مطلب اچھے طریقے سے سمجھ لیں. بہرحال والعلوم الحاصلۃ من طریق العلل، وہ علوم جو علل کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، کلیتون وہ علم کلی ہے، من ھذا القبیل یعنی کلیت من ھذا القبیل ہے، کلی ہے اس قبیل سے. درست ہے. پس خداوند متعال کے لیے حتیٰ حکمائے مشاء بھی جو کہتے ہیں کہ خدا کو جزئیات کا علم بنحو کلی ہے، پس کیفیت علم کی بات ہے کہ خدا کیسے علم رکھتا ہے، نہ کہ کمیت علم کی بات ہو کہ خدا کو جزئیات کا علم ہے یا نہیں ہے. وہ لوگ بھی کہتے ہیں خدا کو جزئیات کا علم ہے. فتعمل جیدان کا علم المنجم، جس طریقے سے ایک منجم کو علم ہوتا ہے بِأَنَّ الْقَمَرَ مُنْخَسِفٌ يَوْمَ كَذَا سَاعَةَ كَذَا إِلَى مُدَّتِ كَذَا، کہ منجم کہتا ہے کہ بھئی فلاں دن فلاں وقت پر اتنی مدت کے لیے چاند گرہن ہوگا. جانتا ہے منجم کہ یعود فیہ الوضع السماوی، کہ اس ساعت اور لحظے میں جو آسمانی وضع اور افلاک کی وضع ہے وہ کس طریقے سے ہو جائے گی، بحیث یوجب حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس، وضع سماوی ایسی بن جائے گی کہ وہ سبب بنے گی کہ زمین اس چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے. خوب جیسے ہی زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے گی تو چاند گرہن ہوگا. فعلمہ ثابت علی حالہ، منجم کا یہ علم کلی ہے، ثابت ہے، اپنی جگہ پر باقی ہے. قبل الخسوف ومع الخسوف وبعد الخسوف، چاند گرہن سے پہلے، بعد میں اور اس کے ساتھ. قبل الخسوف ومعہ وبعدہ. خوب
یہ ہو گیا علم کلی. والمراد بالجزئی، علم جزئی سے کیا مراد ہے؟ ما یتغیر بتغیر المعلوم بالعراض، وہ علم ہے کہ جو معلوم بالعرض کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتا ہے. کما اذا علمنا من طریق الابصار بحرکت زید، جس طریقے سے ہم نے دیکھنے کے ذریعے سے جان لیا کہ زید حرکت کر رہا ہے. ثم اذا وقف عن الحرکہ، جب زید حرکت سے متوقف ہو جائے، تغیرت الصورت العلمیت من الحرکت الى السکون، تو وہ جو حرکت والی صورت علمیہ ہے وہ سکون میں تبدیل ہو جائے گی. وَيُسَمَّى علم ما بعد الکسرہ، اس کو کہتے ہیں علم ما بعد الکسرہ. حکمائے مشاء خداوند منان کے لیے جو قائل ہیں کہ پروردگار عالم کو جزئیات کا بنا جزئی علم نہیں ہے، یعنی ایسا علم کہ معلوم بالعرض کی وجہ سے وہ علم بھی تبدیل ہو جائے، ایسا علم خدا کے لیے نہیں ہے. نہیں ان کے خدا کو جزئیات کا علم نہیں ہے. خود فَإِن قُلْتَ، علامہ کہتے ہیں کہ بابا فوراً ایک اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا. آپ کہتے ہیں علم جزئی اسے کہتے ہیں کہ معلوم بالعرض کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائے. خوب، جبکہ گزشتہ فصل میں آپ خود ثابت کر چکے ہیں کہ علم میں تغیر نہیں ہوتا، علم مجرد ہے، چاہے جزئی ہو چاہے کلی ہو. تو یہاں پر کیسے کہہ رہے ہیں کہ علم کے اندر تغیر آ جائے؟ یہ تو بات درست نہیں ہے بھائی. ابھی آپ گزشتہ فصل میں بیان کر چکے ہیں کہ علم مجرد ہے، خود مجرد میں حرکت اور تغیر تھوڑی ہوتا ہے. تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ علم جزئی یعنی وہ متغیر ہونا چاہیے. یہ بات تو درست نہیں ہے. فَإِن قُلْتَ التَّغَيُّرُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقُوَّةٍ سَابِقَةٍ، اگر چھٹے مرحلے کے اندر ہم نے ذکر کیا کہ تغیر واقع نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس تغیر کے لیے پہلے ایک قوہ ہو، استعداد ہو، اس استعداد کے لیے مادہ ہو، حیول اولا ہو. بس تغیر سے پہلے قوت اور استعداد ہو اور اس استعداد کے لیے موضوع مادہ ہونا چاہیے. خوب، وحاملها المادہ، اس قوہ سابقہ یعنی استعداد کا حمل کرنے والا جو موضوع ہے وہ مادہ ہے. خوب، اگر علم تغیر کرے تو پس علم کو مادی ہونا چاہیے. وَلَازِمُهُ كَوْنُ الْعُلُومِ الْجُزْئِيَّةِ مَادِّيَّةً، آپ کی بات کا لازمہ یہ ہوگا کہ علوم جزئی مادی ہوں، لا مجردتاً، نہ کہ مجرد. حالانکہ آپ نے خود بیان کیا کہ علوم چاہے جزئی ہوں چاہے کلی ہوں وہ مجرد ہے. یہ اشکال، بہرحال اشکال اپنی جگہ پر اچھا ہے. مرحوم علامہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا یہ اشکال اگر آپ حکمائے مشاء کے مبنا کے مطابق کریں تو اشکال وارد ہی نہیں ہے. حکمائے مشاء علوم جزئیہ کو مادی قرار دیتے، ان کے اعتبار سے تو اشکال ہی نہیں ہے. رہ گئی بات ہماری، ہم جو حکمت صدرائی کے ماننے والے ہیں، ہمارے نزدیک جو علوم جزئیہ بھی مجرد ہے تو ہمارے اعتبار سے بھی اشکال وارد نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ ہم علم جزئی میں کہتے ہیں کہ بابا یہ جو تغیر علم کی بات کریں، نہ ان کے وہ علم تبدیل ہو رہا ہے، نہ شیء متغیر کا علم ہے، نہ کہ علم کے اندر تغیر ہے. علامہ کی عبارت صرف اتنی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ علوم جزئیہ میں علم بالتغیر ہے، نہ کہ خود علم تغیر پیدا کر رہا ہے. کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انصافاً یہاں پر علامہ کی عبارت نارسا ہے. قلنا، حالا جواب کو پڑھوں پھر اس کے پر عرض کرتا ہوں. علامہ کیا فرماتے ہیں؟ العلم بالتغیر غیر تغیر العلم. آغا ایک مرتبہ ایک شیء متغیر کا علم ہے، دوسری مرتبہ خود شیء متغیر ہے، دونوں میں تفاوت ہے. یہاں پر ہم علم جزئی میں کہہ رہے ہیں کہ متغیر شیء کا علم ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ وہ خود علم تغیر پیدا کرتا ہے. قلنا
العلم بالتغیر غیر تغیر العلم ہے، ایک تغیر کا علم غیر ہے اس بات کے کہ خود علم کے اندر تغیر ہو۔ یہ علامہ کا جواب ہے، لیکن جواب نارسا ہے، یعنی عبارت بہت کوتاہ ہے، اور جو اوپر تعبیرات استعمال کیے ان کے ساتھ بھی زیادہ سازگار نہیں ہے، کیونکہ اوپر علامہ نے کیا کہا تھا؟ اذا وقف عن الحرکہ تغیرت الصورت العلمیہ۔ خب صورت علمیہ وہی علم ہے، آپ اوپر بیان کر چکے ہیں کہ وہ صورت علمیہ متغیر ہوتی ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ علم کے اندر تغیر کی بات کر رہے تھے، لیکن یہاں پر جواب میں آپ فرما رہے ہیں کہ نہ، علم کے اندر تغیر تھوڑی آ رہا ہے، متغیر تبدیل ہو رہا ہے۔ خوب، اس لیے ضرورت ہے کہ تھوڑی سی اصلاح کرنی چاہیے، یا یوں کہ عبارت کو تھوڑا سا دقیق تر بیان کرنا چاہیے۔ علامہ کے مبنا کے مطابق دیکھیں علم کیسے حاصل ہوتا ہے، چاہے علم جزئی ہو چاہے علم کلی ہو۔ ہم نے کہا تھا جیسے علم جزئی حاصل ہوتا ہے، انسان کے بدن کے اندر بہت سارے فعل و انفعالات رونما ہوتے ہیں، مثلا آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے، اعلیٰ دیکھنے کی کوئی بھی تفسیر کرے، خروج الشعاع کرے، انطباع صورت کہے، کچھ بھی کہے، بالآخر مادی طور پر انسان کے بدن میں کچھ تحولات اور تبدیلیاں آتی ہیں، جو آج کل کے سائنسی علوم بھی بیان کرتے ہیں۔ خوب، اس کا اثر انسان کے دماغ پر کیسے پڑتا ہے، کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، پھر جا کر وہ دیکھنا متحقق ہوتا ہے۔ ایک ہے یہ مرحلہ جو انسان کے بدن کے اندر رونما ہوتا ہے۔ خوب، مرحوم علامہ نے فرمایا ان چیزوں کے تو ہم منکر نہیں ہیں، جب بھی آپ جزئیات کا علم حاصل کرتے ہیں تو یہ تغیرات اور تحولات پیدا ہوتے ہیں، انسان کے بدن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تغیرات اور تحولات انسان کے نفس کو آمادہ کرتے ہیں کہ عالم مثال کے اندر جو ان صور جزئیہ کا خزانہ موجود ہے اس کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے، بس وہاں پر جیسے ہی ارتباط پیدا کرتا ہے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو علم جزئی میں آگا اس طریقے سے ہوتا ہے، مثلا جیسے زید حرکت کر رہا ہے تو انسان کے بدن کے اندر وہ استعداد اور وہ شرائط وغیرہ مہیا ہو جاتے ہیں کہ عالم مثال میں حرکت زید کی جو صورت ہے اس کو یہ کشف کرتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن زید جیسے ہی خاموش ہو جاتا ہے تو اس کے حرکت کی منظر کی وجہ سے جو اس کے بدن کے اندر تغیرات اور تحولات وجود میں آئے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، ایک نیا صحنہ اور منظر اس کے سامنے آتا ہے، اس نئے صحنے اور منظر کے اعتبار سے انسان کے بدن پر وہ فعل و انفعال واقع ہوتا ہے۔ خوب، اس نئے منظر کی وجہ سے جو اس کے بدن پر فعل و انفعالات ہوتے ہیں تو انسان کا نفس مستعد ہوتا ہے اور عالم مثال سے اس کے اعتبار سے ایک صورت کو حاصل کرتا ہے۔ تو بس جیسے جیسے جزئیات کے ساتھ اس کا ارتباط ہوتا جاتا ہے تو اسی شرائط کے اعتبار سے انسان کا نفس عالم مثال کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے اور اس کی صورت ذہنیہ اس کے پاس ہوتی ہے۔ وہ منظر ختم ہوا تو وہ بات بھی ختم ہو گئی، البتہ اس پہلے منظر کی وجہ سے جو اس نے عالم مثال سے ایک صورت حسی حاصل کی تھی وہ اس کی قوت خیال میں باقی رہ جاتی ہے، لہذا اسی عیناً پرانی صورت کو تکرار بھی کر سکتا ہے۔ اصل علامہ کے مبانی کے اعتبار سے جواب ایسے ہونا چاہیے تھا کہ گزشتہ فصل کو کرینہ بنا کر ان کی بات کو ایسے اگر توضیح دی جائے تو علامہ کی عبارت روشن تر ہوگی، وگرنہ یہ فقط خالی ایک لفظ اس اصل مسئلے کو حل نہیں کرتا کہ العلم بالتغیر غیر تغیر العلم۔ لہذا یعنی بہتر یہ کہ حتیٰ کہ جو اوپر جزئی کی تعریف بھی کی ہے نا اس کے اندر بھی تھوڑی بہت اصلاح کرنی چاہیے۔ خلاصہ کلام، اس اشکال کا جواب روشن ہوا۔ خوب، ایک اور اشکال یہاں پر ممکن ہے کوئی مطرح کرے، وہ اشکال یہ ہے کہ اگر ایک شیء متغیر سے، درست ہے، اگر ایک شے متغیر ہے تو اس کے ساتھ علم ثابت کیسے تعلق لیتا ہے؟
بھائی آپ نے کہا کہ وہ جو علم ہے وہ ثابت ہے، اگرچہ متعلق علم متغیر ہے، وہ تقریباً شبیہ اس اشکال کے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ربط حادث بالقدیم والے مسئلے میں، ربط ثابت و متغیر والے مسئلے میں کہا تھا نا، اسی طریقے کا یہاں پر بھی ہے۔ بھائی اگر وہ علم جزئی میں معلوم ہے بالعرض ایک شیء جزئی متغیر ہے تو اس کے ساتھ علم ثابت کیسے تعلق لیتا ہے؟ تو علامہ اس کا جواب دیتے ہیں، آغا اس متغیر کے دو چہرے، ایک چہرے ثابت اور ایک چہرے متغیر۔ وہ شیء متغیر اپنے تغیر میں ثبوت رکھتی ہے، خوب اس چہرے ثابت کے اعتبار سے متعلق علم ہے۔ والمتغیر ثابت فی تغیرہ لا متغیرون، کہ یہ وہی دفع دخل مقدر ہے، کہ اشکال مقدر یہ ہے کہ بھئی آپ نے کہا کہ علم جزئی بھی ثابت ہے، خوب علم جزئی ثابت ہے تو اس کا جو معلوم ہے بالعرض ہے وہ تو متغیر ہے، خوب شیء متغیر کا تعلق شیء متغیر سے شیء ثابت کا کیسے تعلق ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، درست ہے کہ وہ متغیر ہے لیکن اس کا ایک ثبوتی چہرہ ہے، ثابت ہے۔ وہ ثابت والا چہرہ کون سا ہے؟ کہ متغیر ہے، اپنے تغیر کے اندر اس کا ثبوت ہے اور علم کا تعلق اس کی اس جہت کے ساتھ ہے۔ والمتغیر ثابت فی تغیرہ، متغیر اپنے تغیر میں ثبوت رکھتا ہے، لا متغیر، نہ کہ تغیر اپنے تغیر میں تغیر رکھتا ہے۔ اگر تغیر اپنے تغیر میں تغیر رکھے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کبھی تغیر ہے کبھی نہیں ہے، حالانکہ ہم نے کہا کہ وہ متغیر ہے، تو بس وہ تغیر اپنے تغیر میں ثبوت رکھتا ہے۔ وَالتَّغَيُّرُ ثَابِتٌ فِي تَغَيُّرِهِ، اگر تغیر اپنے تغیر میں ثابت ہے، لا متغیر، نہ کہ اس میں متغیر ہو۔ وَتَعَلُّقُ الْعِلْمِ بِهِ أَعْنِي حُضُورَهُ عِنْدَ الْعَالِمِ مِنْ حَيْثُ ثُبَاتِهِ لَا تَغَيُّرِهِ، اور اس شیء متغیر کے ساتھ جو علم تعلق لیتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ شیء متغیر عالم کے پاس حاضر ہے لیکن اپنے چہرہ ثبوتی کے اعتبار سے، نہ چہرہ متغیر کے لحاظ سے۔ وَإِلَّا، اگر چہرے متغیر کے اعتبار سے حضور رکھے تو لم یکن حاضران، تو اس صورت میں وہ حاضر نہیں ہوگا، کیونکہ متغیر آن بآن تبدیل ہو رہا ہے، ایک آن میں ہے دوسرے آن میں نہیں ہے۔ خوب اگر اس جہت سے وہ عالم کے لیے معلوم واقع ہو تو پھر تو وہ دیگه حاضر نہیں ہے، ایک آن میں ایک ٹکڑا ہے وہ چلا گیا تو پھر دوسرا، خوب دیگه اون حاضر نہ شد۔ پس شیء متغیر از جہت ثبات متغیر کے پاس حاضر ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا، اگر جہت تغیر کے لحاظ سے حاضر ہو تو پھر حقیقت میں وہ حاضر نہیں ہوگا۔ فَلَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ حُضُورَ شَيْءٍ لِشَيْءٍ، پھر علم حضور شیء لشیء نہیں ہوگا۔ هَذَا خُلْفٌ، کہ الحمدللہ اس طریقے سے ہماری یہ تیسری فصل تمام ہو جاتی ہے۔ فتلخص، خلاصہ کلام، تیسری فصل میں ہم نے کلی اور جزئی کے ایک اور اصطلاح کو آپ کے سامنے ذکر کیا کہ علم کلی یعنی وہ علم کے جو معلوم بالعرض کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہ ہو، اور علم جزئی یعنی وہ علم جو معلوم بالعرض کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائے۔ کہرن علم کلی معلول کے علل کے ذریعے سے وہ علم حاصل ہوتا ہے، علل کے ذریعے سے جو معالیل کا علم حاصل کرتے ہیں اس کو علم کلی کہتے ہیں، اور خداوند منان کو پوری کائنات کا علم ان معالیل کی علل کے ذریعے سے ہے۔ البتہ یہ حکماء مشاء کے نزدیک، اما حکماء صدرائی جو ہیں صدرہ کے پیروکار اور خود ملا صدرہ، کہ انشاءاللہ یہ ہم آخری مرحلے میں جہاں پر علم خدا کی بات ہوگی وہاں پر ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔